اس وقت سیریا میں گراؤنڈ پہ ڈبیٹ ہے کیا؟ وہاں پر کیا مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، یا ایک ہی نظریہ ہے، یا لوگ کیا بات کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جزاک اللہ خیر امان صاحب. تھوڑا سا وہ یوفوریا اب تھوڑا سا کم ہوا ہے، حالانکہ خوشی تو ویسے ہی موجود ہے کیونکہ بہت بڑے ظلم سے ان کی جان چھوٹی ہے. اب ایک سیریس ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ایک اسپیکٹرم آف ویوز ہیں، ایک ویو نہیں ہے، اور آپ کو ایک شیڈ نظر آئے گا ڈفرینٹ قسم کے. لیکن اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو مجموعی طور پر دو رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے جو کہ ترکی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو کہ امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو کہ آپ کو باقی عرب ممالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی آپ کو انگلینڈ، فرانس اور یہ تمام ممالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس کو ایک سول اسٹیٹ بنائے، یعنی ویسٹرن اسٹرکچر، ویسٹرن ماڈل کے اوپر جو نیشن اسٹیٹ ہوتی ہے، جس میں گورننس کا سارا اسٹرکچر ویسٹ کا جو پورا نیشن اسٹیٹ کا ویسٹفیلین ماڈل ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. وہ ڈائریکٹلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو براڈلی سیکولر رکھا جائے. وہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو انکلوزیوٹی رکھا جائے، یعنی یہ جو پرانی ریجیم ہے، جو پرانا پورا اسٹرکچر ہے، پرانے لوگ ہیں، کیونکہ بشار نے سب کچھ اکیلے تو نہیں کیا نا، پورا اسٹرکچر جو موجود ہے اس کو ان اداروں کو مینٹین رکھا جائے. ان لوگوں میں سے کچھ کو بے شک آپ کرمنل ڈکلیئر کر لیں، لیکن باقیوں کو، خصوصاً جو کی عہدیدار ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو بھی واپس رکھا جائے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ مائنارٹی پروٹیکشن جیسے نعرے بھی ہیں، وومن رائٹ جیسے نعرے بھی ہیں، لیکن اوریجنلی بس صرف بشار کی شکل تبدیل کر کے براڈلی تھوڑا سا اسلامک شیڈ بے شک رکھ دیں، آپ داڑھی رکھ لیں، آپ جبہ دستار رکھ دیں، لیکن گورننس وائز اسٹرکچر وہی پرانا ہونا چاہیے. یہ ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ اس وقت ویسٹ اور پورا انٹرنیشنل آرڈر اور جو مختلف ممالک جو اسلام مسلم ممالک ہیں وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسرا وہ ڈیمانڈ ہے، وہ نعرہ ہے، وہ سلوگن ہے جس کے اوپر یہ انقلاب آیا تھا، اور وہ تھا الشعب یرید اسقاط النظام. لوگ اس نظام کا انہدام چاہتے ہیں، لوگ اس اسٹرکچر کا، اس ڈھانچے کا خاتمہ چاہتے ہیں، لوگ اسلام چاہتے ہیں، لوگ ایک اسلامک آرڈر چاہتے ہیں، وہ ایک خلافت چاہتے ہیں، وہ ایک اسلامک اسٹیٹ چاہتے ہیں، اور وہ اس انٹرنیشنل آرڈر کی غلامی نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ نعرہ ہے جس کے اوپر یہ تمام انقلاب آیا ہے. اب جو حکمران ہیں اس وقت، جولانی اور باقی جو ہے تو تحریر شام ہے یا اس کے عہدیدار ہیں، وہ اپنے آپ کو ان دونوں کے درمیان میں پریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت ماڈریٹ اسلامسٹ کے نام پہ. اور وہ لوگوں سے، وہ اب جب ویسٹ کے ڈیلیگیشنز آتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہاں یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہاں ایسا بھی ہوگا، ہاں ویسے بھی ہوگا، سب کچھ وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف جب وہ اپنے انقلابیوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر سے کام لیں، ابھی ہم سٹیبل نہیں ہیں، ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے، ابھی ہم ہر طرف سے خطرات ہیں، ہمیں لیجیٹیمیسی چاہیے، ہمیں دنیا کے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا ہے، ہمیں ابھی ترقی کرنی ہے، ہمیں ابھی ڈیولپمنٹ چاہیے، ہم اس وقت سب سے لڑ نہیں سکتے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اصل میں تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مکمل اسلام نافذ ہو، لیکن یہ پروسیس گریجولزم سے ہوگا، ایک آرام ترتیب سے ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ. تو آپ کو وہ اپنے آپ کو ایک مڈل میں ماڈریٹ اسلامسٹ کے طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں جو اسٹرکچرلی تو ویسٹرن ماڈل کو قبول کر رہے ہیں، لیکن شاید چند کلچرل ایشوز کے اوپر وہ ویسٹ سے کہیں کہ ہم جناب ویسٹرن سٹائل کی لبرل حکومت نہیں بنا سکتے، ہم کچھ چیزوں میں اسلامک جو کلچرل اینگل ہے وہ ضرور رکھیں گے. تو یہ بیسیکلی ڈیبیٹ ہے. تو ایک کمپلیٹ اسلام کا خلافت کے دعوے دار جس کی بنیاد پر یہ سارا انقلاب آیا، دوسرا ویسٹرن ڈیمانڈ ہے، اور یہ اپنے آپ کو ان دونوں کو کمبائن کرنے کی ایک ناکام کوشش آپ کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں تو گورننس اور اسٹرکچر تو آپ ویسٹ کا مان رہے ہیں، جو سارا ماڈل ہے وہ مان رہے ہیں، اور کافی دھڑلے سے اور اس حد تک کہ آپ عوام کو ناراض کر رہے ہیں. آپ عوام کو ناراض کرنے کے لیول پر جا کر ان کو راضی کر رہے ہیں، لیکن جب لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار دھیمے آہستہ گریجولزم، صبر سے کام لیں، پہلے اسٹیبلٹی، بعد میں دیکھا جائے گا، ہم منکر نہیں ہیں، کریں گے. تو یہ بیسیکلی اس وقت چل رہا ہے.